شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم شاہ ملک سخن پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت رہبر شریعت باعث خیر و برکت مجدد ملت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ محدث بریلوی حضرت مولانا الحاج العارف الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان حنفی قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی کی کیا شان ہے۔ آپ کے مبارک کلام نعتیہ اشعار پر مشتمل بڑے ہی مبارک گلدستے ہدایت کے بخشش میں الحمدللہ جلوہ فرما ہے۔ ایک گلدستہ جائزے کی مدنی جائزے کی صورت میں پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے کہ ہدایت کے بخشش میں کیسے کیسے مدنی پھول جا بجا مہک رہے ہیں۔ رنگ رضا نرالا ہے، اس امام عشق و محبت فنا فی الرسول کو اپنے آقا پر فدا ہوتے ہوئے مختلف رنگوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کبھی اپنے آقا کے جلووں پر قربان ہوتے دکھائی دیتے ہیں تو کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، کبھی چہرہ انور اور کبھی سر اقدس پر قربان ہوتے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کلام اور تحریروں کو پڑھیں تو کبھی بریلی کے امام بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جانے والے راستے پر واری واری ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی سرکار کے نام پر جان فدا کرنے کی تمنا نظر آتی ہے، تو کبھی سگے طیبہ کے قدم چومنے کی آرزو، کبھی سگانے کوچا کے کتوں میں شمار ہونے کی تمنا، تو کہیں طیبہ میں مرنے کا اشتیاق نظر رنگ دکھائی دیتا ہے۔ کہیں چمک والے آقا سے دل کو چمکانے کی التجا ہے تو کہیں باد شفاعت سے دامن تر کی آبرو کی امید ہے، کہیں میدان محشر میں شفیع محشر جیسے حامی کی آمد کی امید، تو کہیں دربار رسالت میں مجرم کی طرح حاضری کا انداز ہے، کہیں رحمت پر لاڈ کے انداز میں منہ مانگی پانے کی امید، تو کہیں اپنے اعتبار پر شرمندگی کا رنگ نظر آتا ہے۔ کس کس انداز پر گفتگو کی جائے، وقت کا امام کہیں تو غمزدوں کو مژدہ شفاعت کا سناتے نظر آتے ہیں اور کہیں شافع امم سے خبر آوری کی التجا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں بریلی کے امام اپنے دل کو ناخن پاک کا شیدا بتاتے ہیں تو کہیں اپنے رب عز و جل سے اپنے دل کو مصطفیٰ کی ولا میں گمانے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں سید زادوں کی تعظیم کے لیے انتہا کرتے نظر آتے ہیں تو کہیں آل رسول کو بچہ بچہ نور کا کہتے نظر آتے ہیں۔ کوئی ایک رنگ ہو تو بیان کیا جائے، کبھی نعت لکھنے کو روح قدس سے طوبہ کی سب سے اونچی نازک شاخ مانگتے نظر آتے ہیں تو کبھی صاحب قرآن کو مداح رسول بیان کرتے نظر آتے ہیں، کبھی تو پل صراط سے وجد کر کے گزرنے کا تصور ملتا ہے تو کبھی محشر کی وحشت میں آقا کو دہائی دیتے نظر آتے ہیں، کبھی آقا کی مہک سے دل کے غنچے کھلے نظر آتے ہیں تو کہیں اپنے آقا سے غم بے شمار ہونے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی غنی کے در پر بستر جمانے کا تذکرہ ہے تو کبھی رخصت قافلہ کی آہو فغاں ہے، کبھی کمال حسن حضور کی باتیں ہیں اور کہیں مدح اہل دول سے بیزاری کا اعلان ہے، کہیں زمین و زماں کیوں بنے یہ بتاتے ہیں اور کہیں سورج کے الٹے پلٹانے والے کی یاد دلاتے ہیں، کبھی اولیاء و اعلیٰ نبی کی شان بیان کرتے ہیں اور کہیں کون دیتا ہے اس کی وضاحت فرماتے نظر آتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار کبھی تو ہماری توجہ سچی بات کرنے والے کی طرف مبذول کرواتے ہیں اور کبھی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اس وقت بلانے والے آقا کی یاد دلاتے ہیں، کبھی مسند رفعت رسول اللہ کا تذکرہ ہے اور تو کہیں قدرت رسول اللہ کی بات ہے، کہیں یاد گلے باغ خلیل ہے تو کہیں حیرانگی ہے کہ آقا کو کیا کیا کہا جائے، کبھی بتاتے ہیں کہ محشر میں کس کی رسائی ہے اور کبھی زاہدوں سے کہا جا رہا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ جب یاد مدینہ امام عشق و محبت کو تڑپاتی ہے تو پھر سفر مدینہ کے تذکرے میں ڈوب جاتے ہیں، عشق کے بولوں میں نظر آتے ہیں، کبھی ماہ طیبہ سے تجلی عطا کرنے کی فریاد کرتے ہیں، کہیں بھینی سہانی صبح کا تذکرہ ہے، کہیں راہ مدینہ پر چشم و سر رکھنے کی تمنا ہے، کہیں 70,000 فرشتوں کی حاضریوں کا تذکرہ ہے اور کہیں عاصی کو عمر بھر رہنے کی صلاۃ کی نبی سناتے نظر آتے ہیں، کہیں طیبہ میں مرنے کی بات ہے تو کہیں شہر شفاعت نگر کا تذکرہ ہے، کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ گزر کی بڑی پیاری شناخت بتاتے نظر آتے ہیں تو کہیں بھیک کی تمیز دلاتے ہیں، کہیں بے حیائیوں پر منہ چھپانے کا تذکرہ ہے تو کہیں مزے کی بھیک کی گفتگو ہے، کہیں سفر معراج کے تصور میں گم نظر آتے ہیں تو کہیں نوری آقا کے دربار سے پیالہ نور بھرنے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں۔ جب عاشقوں کا امام نبی پاک صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو کبھی غریبوں کی آقا، فقیروں کی ثروت پر سلام بیچتے ہیں، تو کبھی شکم کی قناعت، مانگ کی استقامت، کان لالے کرامت، بھووں کی لطافت، نیچی نظروں کی شرم و حیا، اونچی بینی کی رفعت، چمک والی رنگت، لبوں کی نزاکت، دہنے مبارک، زبان کی نافذ حکومت، بازوؤں کی قوت، دل افروز ساعت، مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اپنے کلام کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں نا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔